اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے بابرکت ایام ہیں، اور ان ایام میں ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رابطے کو مضبوط بنائیں۔ اللہ سے رابطہ مضبوط بنانے کے ذرائع میں سے نہایت اہم ذریعہ ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ سے رابطہ قائم کرے۔ ماہ رجب المرجب میں محمد سجاد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، ہم ماہ رجب المرجب میں ہیں، مجھے ایک ایسی دعا کی تعلیم دیں کہ جس دعا کو پڑھ کے میں اللہ سے اپنے اسی رابطے کو مضبوط کر سکوں اور اس مہینے کی برکات سے، فیوزات سے فیضیاب ہو سکوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد سجاد سے کہا کہ اکتب، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے میں ہر خیر کی یعنی کل خیر کی آرزو رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، وآمن سخطہ عند کل شر، اور ہر برائی کے وقت، ہر شر کے وقت، ہر بدی کے وقت میں خود کو اس کے غضب سے محفوظ سمجھتا ہوں۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات کہ جو قلیل عمل کے بدلے میں کثیر عطا کرتا ہے۔ یا من یؤتی من سأل، اے وہ ذات جو سوال کرنے والے سائل کو عطا کرتی ہے۔ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اے وہ ذات جو اسے بھی عطا کرتی ہے کہ جو اس سے سوال نہیں کر رہا، جو اسے نہیں پہچانتا، اور یہ سوال نہ کرنے والے کو اور نہ پہچاننے والے کو وہ اپنی رحمت واسعہ سے عطا کر رہا ہے۔ اعطنی بمسألۃ ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، اے میرے پروردگار، تو مجھے میرے سوال کرنے پر، میری دعا کرنے پر تمام خیر دنیا اور تمام خیر آخرت کو عطا فرما۔ نہایت اہم جملہ ہے، یہاں توجہ فرمائیں عزیزان محترم۔ ہم جو اس دعائے رجبیہ کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے اس دعا کے 5 جملوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف و تمجید پر مشتمل ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ ماہ رجب اللہ کے ساتھ مخصوص مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی بارش شدید ہوتی ہے، انسان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ العصب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت فراوان ہے، بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ کی توحید کے اذکار کو زبان پر جاری رکھنا، اللہ کی توحید کی آیات کی تلاوت کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا اذکار میں ذکر لا الہ الا اللہ اور آیات میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہایت اہمیت کی حامل ہے ماہ رجب المرجب میں۔ اور یہ دعا جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، دعائے رجبیہ، یہ اس رجب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن اگر رجب کے مہینے میں ہر واجب اور مستحب نماز کے بعد صبح و شام اس دعا کی اگر قراءت کی جائے تو انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس دعا میں اہل بیت علیہ السلام میں امام جعفر صادق آغاز میں اللہ کی 5 جملوں میں تعریف و تمجید بیان کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم بیان کر چکے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ باقاعدہ نقطہ موجود ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پہلے اللہ کی تعریف و تمجید،
اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے کسی تقاضے کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دعا میں جو اب تک کلمات ہم بیان کر چکے کہ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات کہ جس ذات کی یہ خصوصیت ہے کہ میں اس سے کل خیر کی امید رکھتا ہوں، یعنی وہ ذات ایسی ہے جو منبع خیرات ہے، جو منبع کمالات ہے، اور میں اس سے خیر و کمال کی امید رکھتا ہوں۔ وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور وہ ذات اس قدر عظیم ذات ہے کہ مجھے اس کی رأفت و کرم پر اس قدر ایمان ہے کہ اگر میں اس کی بارگاہ میں جسارت اور گستاخی کروں تب بھی مجھے اس پر ایمان ہے کہ وہ مجھے اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو مختصر سے عمل کے بدلے میں کثیر عطا کرتی ہے۔ یا من یؤتی من سأل، اے وہ ذات جو سوال کرنے پر عطا کرتی ہے، اور صرف سوال ہی کرنے پر نہیں، یا من یؤتی من لم یسألہ، جو سوال نہیں کرتا، ومن لم یعرفہ، حتیٰ کہ اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کو بھی عطا کرتی ہے۔ تحننا منہ ورحمہ، اپنی رحمت واسعہ سے عطا کرتی ہے۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی تعریف و تمجید کرتا ہے، اور اس تعریف و تمجید کے ساتھ ساتھ اپنے فقر کا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کر رہا ہے، جب وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ نے اس نظام عالم امکان کو فضل و تفضل پر استوار کیا ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، وہ بخشتا ہے، وہ فیاض ہے، تو پھر انسان جب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہے، اپنے کشکول کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا رہا ہے، تو پھر انسان کیوں بخل کا مظاہرہ کرے؟ پھر انسان کیوں اپنے ظرف کو محدود لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے؟ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے ایک وسیع رحمت کا تقاضا کرے، ایک وسیع عنایات کا تقاضا کرے، ہر اس چیز کا تقاضا کرے جو اس دنیا میں خیر ہے اور آخرت کا بھی خیر ہے۔ میں کیوں اللہ سے محدود تقاضا کروں؟ میں کیوں اللہ سے مختصر تقاضا کروں؟ جب وہ ذات فیاض ہے، تفضل رکھتی ہے، اس ذات میں کسی قسم کا بخل نہیں ہے، کسی قسم کی کنجوسی نہیں ہے، کسی قسم کی اس ذات میں کمی نہیں ہے، تو مجھے اس سے مانگتے ہوئے کیوں شرم محسوس کرنی ہے؟ کیوں اس سے مختصر چیز کا اور ادنا چیز کا تقاضا کرنا ہے؟ لہٰذا امام علیہ السلام یہاں اس مقام پر اللہ کی تعریف و تمجید کے بعد اللہ سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور تمام نیکیاں، یعنی ہر اس چیز کا تقاضا کر رہا ہوں کہ جس پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے، وہ خیر اس دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو، لیکن خیر ہے، میں اس تمام خیر کا، کل خیر کا تجھ سے تقاضا کرتا ہوں۔ لہٰذا انسان اس فیاض مطلق ذات کی بارگاہ میں اپنے جو سوال ہے اس کو وسیع پیمانے پر پیش کرے، اپنے کشکول کو بڑا کرے، اپنے دامن کو بڑا کرے، زیادہ تقاضا کرے، زیادہ اللہ سے طلب کرے۔ وہ ذات جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی سوال کو خالی نہیں لوٹاتا، تو جب ایک انسان اللہ سے خیر دنیا اور خیر آخرت کا تقاضا کر رہا ہے تو اس تقاضے میں ایک نہایت ہی اہم راز پوشیدہ ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے خیر دنیا اور خیر آخرت کا جو تقاضا کر رہا ہوں، تو خیر دنیا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ وہ طرز زندگی جو محمد و آل محمد نے اس دنیا میں اپنایا وہ خیر کا مصداق ہے،
وہ طرز موت جو محمد و آل محمد نے اپنایا وہ خیر کا مصداق ہے۔ محمد آل محمد کو آخرت میں جو مقام تو نے عطا کیا وہ مقام خیر ہے۔ پس اعتنی بمسئلتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا، تمام نیکیوں کا جو تقاضا کر رہا ہوں، تو اس تقاضے میں تجھ سے یہی تقاضا در واقع کر رہا ہوں کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، کہ اے میرے پروردگار مجھے محمد و آل محمد کے طرز زندگی کے مطابق خیر عطا فرما، محمد و آل محمد کے طرز موت پر مجھے موت عطا فرما۔ کیوں؟ چونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خیر وہی ہے جو محمد و آل محمد کے پاس ہے، اور دنیا کا خیر بھی وہی ہے، آخرت کا خیر بھی وہی ہے۔ پس محمد و آل محمد کے طرز زندگی اپنانے والے من اہل البیت کے مصداق ہو جاتے ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کی یہ دنیاوی زندگی محمد و آل محمد کی تعلیمات کا نچوڑ ہوتی ہے، اور اس دنیا سے ان کی رخصتی بھی محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے۔ لہٰذا میں اللہ سے یہ جو تقاضا کر رہا ہوں جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ کا، تو میں یہ در واقع تقاضا کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار مجھے ایمان کے اس 10ویں مرتبے پر فائز فرما کہ جو در واقع دریائے توحید ہے، کہ جس کے اندر انسان اگر اس 10ویں مرتبے ایمان پر اگر فائز ہو جائے تو انسان توحید کی ایک عظیم وادی میں داخل ہو جائے گا۔ اس دنیا میں تمام خیرات کا انسان جو اللہ سے تقاضا کر رہا ہے، اور آخرت سے جو انسان تمام خیر کا تقاضا کر رہا ہے، تو در واقع وہ ایمان کے اس بلند ترین رتبے پر فائز ہونے کا تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ سے تقاضا کر رہا ہے کہ اس دنیا میں اسے محمد و آل محمد کا طرز زندگی عطا فرما، اور آخرت میں اسے محمد و آل محمد کا جوار نصیب عطا فرما، یعنی وہ اس دنیا میں محمد و آل محمد کے طرز زندگی کے مطابق زندگی کرے، اور آخرت میں محمد و آل محمد کے قریب ان کے ساتھ ان کے جوار میں انسان جو ہے وہ مقیم قرار پائے۔ لہذا نہایت اہم سوال بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ کیا خیر دنیا اور خیر آخرت آپس میں جمع ہو سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، کیوں نہیں جمع ہو سکتے ہیں۔ دین کی منطق کے مطابق خیر دنیا اور خیر آخرت آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات اس کا عملی مجسمہ ہے۔ ہم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ خیر دنیا کا جب تقاضا کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو خیر دنیا سے مراد مال دنیا ہے، خیر دنیا سے مراد دنیا میں شہرت ہے، دنیا میں مقام ہے، دنیا میں منصب ہے، دنیا میں پروٹوکول ہے، دنیا میں گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خیر دنیا سے مراد یہ ہے، جبکہ قرآن و اطرت کی روشنی میں خیر دنیا سے مراد یہ نہیں ہے۔ خیر دنیا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سفر کرنے میں، اللہ کی طرف سوق دینے میں، اللہ کی طرف لے جانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ گاڑی اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ خیر نہیں ہے، اگر یہ بنگلہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ خیر نہیں ہے، اگر یہ دولت، یہ مال، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ایجاد کرے، فاصلہ ایجاد کرے تو یہ خیر نہیں ہے، اگر یہ سیاست میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ایجاد کرتی ہے تو یہ خیر نہیں ہے۔ لہٰذا خیر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط کر دے، جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، وہی چیز خیر ہے۔ پس اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہم دنیا کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اموال کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں، ہم پروٹوکول کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی میں یہ سب چیزیں جو انسان آج کی دنیا میں تصور کرتا ہے، ایک اچھی سواری کا ہونا، ایک اچھے گھر کا ہونا، ایک اچھی پوشاک کا ہونا، ایک اچھی خوراک کا ہونا، چونکہ اہل بیت کی تمام زندگی کو جو 250 سالہ زندگی ہے اس میں ہمیں اس کے مجسمے اور نمونے ملتے ہیں۔
لیکن اہل بیت کی زندگی میں اچھی سواری ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ایجاد نہیں کرتی، کثرت ازدواج ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ایجاد نہیں کرتی ہے، کثرت اموال ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ایجاد نہیں کرتا ہے، محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ایجاد نہیں کرتی ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مذموم نہیں ہیں فی ذات ہی۔ مذموم کب ہوتی ہیں؟ جب انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ ایجاد ہو جائے۔ یعنی یہ جو انسان دنیا سے متعلق نعمات تصور کرتا ہے، اگر یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیں تو یہ شر کا مصداق ہے، یہ خیر نہیں ہے۔ اور اگر اللہ سے انسان کا رابطہ مضبوط کرتی ہیں تو پھر خیر کا مصداق ہے۔ کتاب تحف العقول صفحہ نمبر 483 پر امام ہادی علیہ السلام سے یہ جملے نقل ہیں کہ الدنیا سوق، یہ دنیا بازار ہے، ربح فیہا قوم وخسر آخرون، کہ اس دنیا میں بعض لوگ اس بازار میں آ کر تجارت کرتے ہیں، منافع کماتے ہیں، بعض لوگ آ کر نقصان اٹھاتے ہیں۔ پس تاجر میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب وہ بازار دنیا میں داخل ہو تو ایسے تجارت کرے کہ اس کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو، اور اگر وہ اس دنیا میں جو بازار ہے آ کر ایسے انداز میں تجارت کرتا ہے کہ یہ دنیا اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے، تو در واقع اس انسان نے خسارت اٹھائی ہے، اس انسان نے نقصان اٹھایا ہے، اور اس کا نقصان کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، ایک ایسا نقصان ہے جس کا تدارک نہیں ہو سکتا، جس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ پس یہ دنیا، یہ تجارت، یہ اموال، یہ پراپرٹی، یہ شہرت، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس اگر میرا اللہ سے رابطہ مضبوط کر دیں، مجھے اللہ کی طرف سوق دیں، حرکت دیں، تو یہ میرے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ نہ صرف اس دنیا میں خیر ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کے گھر کو آباد کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے آخرت کا بھی خیر قرار پائیں گی۔ پس انسان دنیا و مادی نعمات کا حصول کرے اور اس کے ذریعے سے آخرت تک پہنچے، تو یہ چونکہ اللہ سے انسان کے رابطے کو مضبوط کر رہی ہیں، انسان کو اللہ کی طرف حرکت دے رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس دنیا میں خیر دنیا اور خیر آخرت کا مصداق ہیں۔ پس یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں قرآن کی تعلیمات کے مطابق۔ قرآن و اطرت کی نزدیک یہ دونوں آپس میں لازم نہیں کہ جدا ہوں، خیر دنیا اور خیر آخرت ایک دوسرے سے متضاد ہوں، نہیں، یہ ایک حقیقت میں جمع ہو سکتی ہیں، اور محمد و آل محمد کی سیرت و تعلیمات اس کے لیے عملی مجسمہ ہے، عملی دلیل ہے۔ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار میرا طرز زندگی محمد و آل محمد کا طرز زندگی ہو، میری موت محمد و آل محمد کے طرز موت پر ہو۔ کیوں؟ چونکہ ان کی زندگی اللہ کے قریب کرنے کے لیے تھی، اور ان کی زندگی میں جتنے وسائل تھے، جتنے حالات تھے، وہ کبھی اللہ سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں ہوئے۔ پس میں اگر خیر دنیا اور خیر آخرت کا اللہ سے تقاضا کر رہا ہوں تو در واقع اسی چیز کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ میں در واقع ایک موجود فقیر ہوں، موجود حقیر ہوں۔ اگر میں ڈائریکٹ اپنی ذات کی طرف توجہ کروں تو میں اللہ سے ڈائریکٹ فیض حاصل نہیں کر سکتا، وہ فیاض مطلق ذات ہے، میں محدود ہوں، میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے وسائط کی ضرورت ہے، اور خداوند متعال نے اپنے اور بندوں کے درمیان ملائکہ کو واسطہ فیض قرار دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو واسطہ فیض قرار دیا ہے۔ پس یہ ہستیاں خیر مطلق کا مصداق ہیں، یہ اللہ سے متصل ہستیاں ہیں، ان سے خیر صادر ہوتا ہے۔ لہذا انسان جو اللہ سے
فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سے خیر چاہتا ہے، اور انسان اس دنیا میں ہے جو دنیا مادی دنیا ہے، مادہ تجزیہ و تحلیل کا شکار ہوتا ہے، تو ہم جو اللہ سے اس دنیا میں خیر کا تقاضا کر رہے ہیں تو ہمیں ایک ایسی چیز کا تقاضا کرنا چاہیے جو غیر مادی ہو اور تسلسل بھی رکھتی ہو اور ہمیں اللہ کے ساتھ متصل کرے، یعنی ہمارے ملکوت کو بیدار کرے، ہمارا ہاتھ پکڑے اور اللہ کے ساتھ ہمیں متصل کر دے۔ وہ چیز اس دنیا میں بھی خیر کا مصداق ہوگی، آخرت میں بھی خیر کا مصداق ہوگی۔ پس خیر کے کچھ مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ خیر کا یہی ہے کہ انسان دینی تعلیمات پر اور دینی اعتقادات میں انسان کے توحیدی اعتقادات مضبوط ہوں، درست ہوں، تو یہ خیر کا مصداق ہے۔ انسان کی توحیدی اعتقادات، نبوت سے متعلق نظریات و اعتقادات، امامت سے متعلق نظریات و اعتقادات، معاد سے متعلق، قیامت سے متعلق نظریات و اعتقادات انسان کے درست ہوں، اور پھر انسان ان اعتقادات کا درست استعمال کرتے ہوئے درست عمل بجا لائے تاکہ وہ خیر کا مصداق قرار پائے اور انسان کا اللہ سے رابطہ برقرار کرے۔ پس یہ اعمال اگر درست اعتقادات سے منشعب ہوتے ہیں تو انسان کا اللہ سے رابطہ برقرار کریں گے، اور اگر نادرست اعتقادات کے نتیجے میں یہ اعمال انسان کے وجود سے جاری ہوں گے تو انسان کا اللہ سے رابطہ نہیں کرائیں گے۔ پھر یہ اعمال خیر دنیا اور خیر آخرت کا مصداق نہیں ہے۔ پھر روایات میں مشاہدہ کریں کہ انسان جو ہے وہ اپنی تمام زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، کوہ احد جتنا وہ سونا اللہ کی راہ میں فدا کر دے، قربان کر دے، صدقہ دے دے، لیکن علی کی ولایت نہ ہو تو سب اس کو دھتکار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں خیر دنیا اور خیر آخرت کا انسان تقاضا کر رہا ہے جو درست اعتقادات سے منشعب ہوتے ہیں۔ پس انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کہ ان ذکر الخیر، کہ اگر خیر کا تذکرہ کیا جائے کنتم اولہ، تو آپ اس کا آغاز ہیں، وَأَصْلُهُ، آپ اس خیر کی بنیاد ہے، وَفَرْعُهُ وَمَعْدِنُهُ، آپ اس کی شاخ ہیں اس خیر کی، آپ اس خیر کا سرچشمہ ہیں، وَمُنْتَحَاهُ وَمَعْوَاهُ، آپ اسی کا منبع ہیں، اسی کی منتہا خیر کی آپ ہی کے اوپر ہوتی ہے۔ پس ابتداء خیر آپ ہستیاں ہیں، انتہاء خیر آپ ہستیاں ہیں، آپ کا وجود خیر کی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے تو میں آپ سے متصل ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جس خیر دنیا اور آخرت کا میں تقاضا کر رہا ہوں وہ آپ ہی ہستیاں ہیں۔ لہٰذا میں دعا کرتا ہوں اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار مجھے محمد و آل محمد کا طرز زندگی عطا فرما۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی التجا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار محمد و آل محمد کی مصیبت پر مجھے عزادار قرار دے، میں ان ہستیوں کے غم میں ہمیشہ غمگین رہوں، عزادار رہوں، ان کا ماتم کروں، اور ان کے غم کو منا کر میں تیری ذات کا تقرب حاصل کروں، تیری ذات کا قرب حاصل کروں، تیرے ذات کے قریب پہنچ جاؤں، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا طرز زندگی مجھے تیرے قریب کر سکتا ہے، اور جن کے طرز موت پر میں موت حاصل کر کے اے میرے پروردگار تیرا قرب حاصل کر سکتا ہوں۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار ان کے طرز زندگی پر مجھے زندگی عطا فرما، ان کے طرز موت پر مجھے موت شہادت عطا فرما، تاکہ ان کی جوار میں قیامت کے دن زندگی بسر کر سکوں، ان کی شفاعت سے مالا مال ہو سکوں۔ ایک لمحہ کے لیے مجھے حسین ابن علی سے جدا نہ فرمانا، چونکہ میں حسین ابن علی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے میرے مولا، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، دعا گو ہے خداوند متعال ان نورانی کلمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔